السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کہ طہارت جو ہے نا، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر انسان پاک نہیں ہے تو کوئی کام بھی وہ نیکی والا نہیں کر سکتا، خاص طور پہ مسلمان۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں بذات خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اکثر لوگوں کو جن کو وضو کرنا نہیں آتا، جن کو صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اب ایک ہے طریقہ کار، سامنے آپ کیسے جھک رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، ایک وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروریت ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن کا کرنا لازمی ہے، کن کا کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں میں خود اپنا تجربہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو ایسا کرنا نہیں آتا، تو میں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ میں اس کے ایک سیریز، ایک سلسلہ شروع کروں کہ جس میں آپ کو وضو کے پہلے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات جو چیزیں ہیں اور نواقض سے وضو، یہ ساری چیزیں پہلے بتاؤں، پھر اسی طرح غسل کی بتاؤں، پھر نماز کی، سارا کچھ پہلے بتاؤں، پھر پریکٹیکلی آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں کہ وضو کو ایسے کرتے ہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں، کھڑے ایسے ہوتے ہیں، سجدے میں ایسے جاتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک تو بتانا اور دوسرا پریکٹیکل کر کے آپ کے سامنے آپ کو دکھانا۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو دونوں طریقے آپ کے سامنے شیئر کروں۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا جی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں وضو سے، ٹھیک ہے۔ اب وضو کے فرائض بھی ہیں، سنن بھی ہیں۔ اب فرائض کیا ہوتے ہیں؟ فرائض، اگر آپ نے فرائض میں سے آپ کا کوئی فرض چھوٹ گیا یا آپ نے اس فرض کو مکمل نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ آپ کا وضو سرے سے ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اصول، ایک رول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چلیں یہ آگے بھی رول آپ کے کام آئے گا، چلو ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ یہ نماز کے اندر خاص طور پہ کہ نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض آپ سے چھوٹ گیا، پہلے والے فرائض یا اندر والے فرائض، آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور واجبات میں سے، اگر واجبات میں سے نماز کے اندر جو آپ نماز نیت باندھ لیتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کے حل کا کیا طریقہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اسی طرح جو وضو کے فرائض ہیں، ان فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا یا مکمل نہیں ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا۔ میں نے آپ کے سامنے بات کر دی، اگر آپ سمجھدار انسان ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن آپ کچھ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان ویڈیوز کو، ان کو میں سمجھانے کے لیے اپنے فیس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ یہ پیشانی ہوتی ہے، اب یہاں سے یہ پیشانی کے بال ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں سے لے کر پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ ٹھوڑی ہے، ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ نیچے تک یہ ٹھوڑی ہے، اس کے نیچے تک، یہاں تک، اور دونوں کانوں کی لو تک۔ تو اب ایریا کیا بنے گا؟ جس ایریا کا دھونا فرض ہے، یہ ایسے، ٹھیک ہے، یہ ایریا، اور اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی کے نیچے، پھر داڑھی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں تک، یہ جہاں تک ہماری گردن ہوتی ہے نا، یہاں تک یہ دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ بچے ہیں یا جن کی داڑھی نہیں ہے تو ان کا دھونا یہاں تک فرض ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جن کی داڑھی ہے، اب داڑھی بھی مختلف لوگوں کی کئی طرح کی ہوتی ہے، کچھ ہلکی داڑھی ہوتی ہے، کچھ کی گھنی داڑھی ہوتی ہے، بڑی داڑھی ہوتی ہے، تو ہر کے مختلف طریقے ہیں۔ اب اگر کم داڑھی ہے، ٹھیک ہے، یا تو کچھ لوگ داڑھی کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے صرف یہاں پہ بال ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہلکے ہلکے فاصلے بال ہوتے ہیں، یہ نیچے سے ان کی کھال نظر آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے چھوٹی داڑھی ہوتی ہے تو ان کا یہ جو نیچے والا چمڑا ہوتا ہے نا، وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کی داڑھی نہیں ہے یا کم ہے،
ان نیچے تک چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں پہنچاؤ گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور اگر جن کی گھنی داڑھی ہے تو ان کا یہ ہوگا کہ یہاں تک تو وہ دھوئیں گے اور پھر داڑھی کو پر بھی ایک بار پانی بہا دیں گے, چاہے اندر پانی نہیں گیا, لیکن داڑھی کا پھر وہ ایک بار خلال لازمی کریں گے. خلال کیا ہوتا ہے؟ انگلیوں سے خلال ہوتا ہے کہ ایسے داڑھی میں اپنی انگلیوں کو پھیر دینا. ٹھیک ہے, ایک فرض آپ کے سامنے آ گیا. دوسرا فرض, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. اب میں نے آپ کے سامنے دونوں ہاتھ بھی بولے. اب ہینڈز جو ہوتے ہیں, ہمارے ہاں اردو محاورے کے اندر جو ہاتھوں کو بولا جاتا ہے تو وہ یہاں تک بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلائی ہوتی ہے نا, یہ یہاں تک, ان کو ہینڈز بولا جاتا ہے. اب میں نے اس کے ساتھ دوسرا لفظ بولا کوہنیوں سمیت دھونا. کوہنیاں یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان دونوں ہاتھوں کو یہاں تک, ٹھیک ہے, یہاں تک, یہ یہاں تک, ٹھیک ہے. کوہنی اگر آپ کی خشک رہ جائے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اس میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں, کوہنی خشک رہ جاتی ہے, آپ کی یہاں نیچے سے خشک رہ جاتا ہے. تو یہ اکثر غلطیاں ہوتی ہیں وضو کے اندر, جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اس میں غلطیاں کرتے ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت یہاں تک آپ نے دونوں ہاتھوں بازوں کو یہاں تک دھونا فرض ہے, ضروری. اگر کوئی چیز بھی, کوئی جگہ بھی چھوٹی سی بھی بال کے برابر بھی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ تیسرا فرض یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. اب دیکھیں, سر کمپلیٹ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک, ٹھیک ہے, یہ ایک مکمل سر ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اب سنت کیسے ہوتے اس کا بھی پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاؤں گا. اب یہاں پہ دیکھیں, یہ ہمارا مکمل سر ہے. ٹھیک ہے, اب اس سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. چوتھائی سر کا. سنت کیا ہے, سنت کا بھی بتاؤں گا. اب صرف آپ یہ جانیں کہ فرض کتنا ہے چوتھائی سر کا. اب چوتھائی ہمارا تقریباً یہ بنے گا, یہ جگہ تقریباً بنتی ہے کہ آپ کا ایک ہینڈ ہے, آپ بس اس طرح کر لو گے یا اس طرح کر لو گے, پانی ہاتھ کو پانی میں ڈال کے آپ کا ہاتھ, تو آپ نے ایسے کر لیا, بس آپ کا فرض پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ چوتھائی سر کا مسح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فرض ہوتا ہے. پھر بات آ جاتی ہے چوتھے فرض کی کہ دونوں پاؤں جو ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سمیت دھونا ہوتے ہیں. اب دیکھیں, مثال میں ہاتھ کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم اس کو پاؤں فرض کر لیتے ہیں, اس کو ہم پاؤں فرض کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ٹخنے لگے ہوئے ہیں. تو اب آپ نے جو دھونا ہے نا ہاتھ کو, وہ پاؤں کو دھونا ہے جو, وہ آپ نے مکمل ٹخنوں سمیت. تو گویا کہ یہ ٹانگ ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹخنوں سمیت, اگر آپ کے ایک ٹخنوں پر بھی پانی نہیں لگا یا آپ سستی ہوئی یا پانی پہنچا نہیں. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر ہماری ٹانگ اس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب پاؤں کی یہ بیک والی, یہ ٹخنے ہیں, یہاں پہ یہ بیک والی سائڈ ہے, تو یہاں تک ہمارا دھونا ضروری بنے گا نا. تو اب اگر کسی کی جگہ یہ بھی خشک رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا. تو ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا, ٹھیک ہے, یہ فرض ہے. اگر پاؤں کی تھوڑی سی, یہاں تک کی تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ یہ فرائض آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور اچھی طریقے سے آپ کو ایکسپلور ہو چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وضو کی سنتیں لے کر آئیں گے, اور اسی طریقے سے آپ ہمارے اس سلسلے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے جائیے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.